گناہگار تو ہم صدیوں سے ہیں، لیکن کچھ تو غلط ہو رہا ہے جو خدا ہم سے اتنا ناراض ہو گیا ہے۔ مانگنے والے کو دنیا دیتی ہے اور دینے والے کو اللہ دیتا ہے۔ مکہ کا سفر پیسوں سے نہیں، نصیب سے ہوتا ہے۔ جب گھریلو فیصلے کرنے کے لیے باہر کے بندے کی ضرورت پڑ جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کا خاندان تباہ ہو چکا ہے۔ نہ جانے کتنے رشتے ختم کر دیے اس وہم نے کہ میں صحیح ہوں اور صرف میں ہی صحیح ہوں۔ بجلی کا جو حساب کتاب چل رہا ہے، لگتا ہے اس بار گوشت بانٹنا ہی پڑے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مسلمان ہونے کے بعد اپنے حقیقی ماں باپ کے سوا کسی اور کو اپنا باپ بنایا تو اس پر جنت حرام ہے۔ اور جان لو کہ تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں۔ جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ دینا شروع کر دیں، آنا خود شروع ہو جائے گا۔ اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سن لو، جواب دینے کا حق وقت کو دے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کبھی اس کو نظر انداز نہ کرو جو تمہاری پرواہ کرتا ہے، ورنہ کسی دن تمہیں احساس ہوگا کہ پتھر جمع کرتے کرتے تم نے ہیرا گوا دیا۔ مطلب ختم ہونے پر ہر انسان کو رنگ بدلتے دیکھا ہے۔ عمر اور زندگی میں کیا فرق ہے؟ بہت ہی خوبصورت جواب۔ جو اپنوں کے بنا گزرے وہ عمر، اور جو اپنوں کے ساتھ گزرے وہ زندگی ہے۔ اچھا کھاتے ہو، اچھا پیتے ہو، اچھا پہنتے ہو، بیماری سے پاک ہو، کسی کے محتاج نہیں ہو تو کہو الحمدللہ۔ کچھ چیزیں بہت عرصے کے بعد بھی پلٹ کر شرمندہ کرنے آتی ہیں، خاص طور پر کسی کو دیا ہوا دھوکہ یا کوئی بولا ہوا جھوٹ۔ اے میرے رب، میرے دل سے ہر اس چیز کی محبت نکال دے جسے تو پسند نہیں کرتا۔ جب کبھی تمہیں اپنے رزق میں کمی نظر آنے لگے تو کچھ مال اللہ کو دے کر اللہ کے ساتھ تجارت کر لیا کرو۔ اگر تم اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور یتیموں کے سروں پر شفقت سے ہاتھ پھیرو۔ پاک ہے وہ پروردگار جو عیبوں کو چہروں پر ظاہر نہیں کرتا۔ جس امت کو قبرستان سے گزرتے وقت مردے کو سلام کرنے کا حکم ہے، وہ اب اتنی بے بس ہو چکی ہے کہ زندہ کو بھی بغیر مطلب سلام نہیں کرتی۔ محشر میں وہی رات پڑے گی تجھے باری جو شب تیرے ہمساؤں نے فاقے میں گزاری۔ صرف بزرگوں کی یاد منانے سے بزرگوں کا فیض نہیں ملتا، بزرگوں کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے سے بات بنتی ہے۔ وقت جب فیصلہ کرتا ہے تو گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، غمگین نہ ہو، رزق کی ترقی اور برکت کے لیے وظیفے پڑھنے کے لیے تیار رہیں، مگر گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ خدا ہر ماں باپ کو اتنی عمر دے کہ وہ ساری خوشیوں کو دیکھ سکیں جو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے مانگی ہیں۔ بیٹیوں کو دوسروں کے گھر میں رہنا ضرور سکھائیں، لیکن نہایت اہم و لازم ہے کہ اپنے بیٹوں کو کسی کی بیٹی رکھنا سکھایا جائے۔ ابن عمر اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک ان کے ساتھ کھانے کے لیے کوئی مسکین نہ لایا جاتا۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ بہت تکلیف دیتے ہیں وہ غم جو بنا قصور کے ملے ہوں۔ رشتوں کو بچانے کے لیے خود ایک قدم پیچھے ہٹ جانا بزدلی نہیں، انسانیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے غصے کو روکا اس کے پوشیدہ گناہوں کی پردہ پوشی اللہ کرے گا۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پورے کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لٹاتا۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے۔ جب یہ ساتھ چھوڑ دیتی ہے تو ہر رشتے کے لیے انسان بوجھ بن جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہترین صحت عطا فرمائے۔ نیکیاں کم پڑ رہی تھی نامہ اعمال میں، ایک بار جو بھیجا درود کام آ گیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اے اللہ رحمتیں بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد پر۔ غریب کو صدقہ یہ سمجھ کر مت دیجیے کہ آپ اس کی دنیا سنوار رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھ کر دیجیے کہ وہ آپ کی آخرت سنوار رہا ہے۔ جو انسان ہر معاملے میں صرف اپنا ہی نفع اور نقصان سوچے
وہ کبھی بھی کسی کا دوست اور ہمدرد نہیں ہو سکتا۔ یا اللہ پاک میرے والدین کو ان 70,000 والدین میں شامل کر دے جو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ دل کی دھڑکن گویا یہ کہتی ہے، اے انسان، تیری زندگی ہر گھڑی اختتام کی طرف جا رہی ہے۔ دو باتیں عقل کا عیب ہیں، بولنے کے وقت چپ رہنا اور چپ رہنے کے وقت بولنا۔ کچھ نہیں ملتا اس دنیا میں محنت کے بغیر۔ میرا اپنا یہ سایہ بھی مجھے دوب میں جانے کے بعد ملا۔ پیسہ آ جانا یا فیمس ہو جانا کامیابی نہیں ہوتی۔ 5 وقت کی نماز پڑھنا اور اپنے رب کے قریب ہو جانا اصل کامیابی ہے۔ اپنے نیک اعمالوں پر ناز نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے عدل کی بجائے فضل مانگتے رہنا چاہیے۔ انسان کو حکم تھا نفس کو مار دو، لیکن انسان ضمیر مار بیٹھا۔ جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق کو کافی سمجھے وہ زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اس کی جیسی سوچ ویسی ہی کہانی رکھتا ہے۔ کوئی پرندوں کے لیے بندوق تو کوئی پانی رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رزق بندے کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے اسے موت تلاش کرتی ہے۔ آپس کی ناراضگی میں بہتر وہ ہے جو صلح میں پہل کرے۔ اللہ کا جو شعر ہے ولیوں کا ولی ہے، وہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس آدمی سے بہتر کسی نے نہیں کھایا جس نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا۔ سب سے خوبصورت عمل ہے ہر پل اللہ کا شکر ادا کرنا۔ کسی کو دیا گیا ایک آنسو عمر بھر کی باتوں پر پانی پھیر سکتا ہے۔ انسانیت وہاں دم توڑ دیتی ہے جہاں ایک انسان کی مصیبت دوسرے کے لیے تماشا بن جائے۔ مرچ کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ موسم کی محتاج نہیں۔ جب سچ بولو آگ لگ جاتی ہے۔ لاکھوں کمانے والے سے زیادہ وہ بندہ خوش رہتا ہے جو نہ ملی ہوئی چیزوں کی بجائے ملی ہوئی نعمتوں کو یاد رکھے۔ رات کے سناٹے میں اللہ تعالیٰ کو پکاریں تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ صرف میرا ہے۔ سردیاں شروع ہو چکی ہیں، خود بھی خشک میوے جات کھائیں اور بچوں کو بھی کھلائیں، ورنہ آپ کے پیسوں سے ڈاکٹر کے گھر والے میوے جات کھائیں گے۔ اپنی غلطی پر ہنسنا آپ کی لمبی عمر کر دیتا ہے اور اپنی بیوی کی غلطی پر ہنسنا آپ کی زندگی کو مختصر کر دیتا ہے۔ شیطان کون ہوا؟ جو توحید کو تو مانتا ہے لیکن رسالت کو نہیں مانتا۔ بڑا ہی رنگین رہا یہ سال، ہر کسی نے اپنے رنگ دکھائے۔ جس نے سال بدلا ہے وہ رب نصیب بدلنے پر بھی قادر ہے۔ گزر بسر مشکل ہو گیا میرے مولا، سفید پوش گھرانوں کی غیب سے مدد فرما۔ جب عقل مند بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی عقل جوان ہو جاتی ہے، اور جب جاہل بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی جہالت جوان ہو جاتی ہے۔